نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا ہم نے دی ابراہیم کو اس کی ہدایت اور اس سے پہلے اور ہم تھے بہ عالمین اس کو جاننے والے۔ اذ قال لابیہ جب اس نے کہا اپنے باپ سے وقومہ اور اپنی قوم سے ما ھذہ التماثیل کیا یہ مورتیاں التی انتم لہا عاکفون جو تم ان کے سب مجاور بننے والے۔ قالوا وجدنا انہوں نے کہا ہم نے پایا آباءنا لہا عابدین اپنے باپ دادا کو اس کی سب عبادت کرنے والے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ رشدہ ہدایت، عالمین علم، عالم معلوم تعلیم اور معلومات، قول قول اقوال مقولہ اور اقوال ذری، قومہ قوم اقوام قومیت من حیث القوم، التمثیل مثل مثالیں امثلہ اور تمثیل، عاکفون اعتکاف معتکف، وجدنا وجود موجود اور ایجاد، عابدین عابد عبادت اور معبود۔ عربک کا ورڈ ان آیہ مبارکہ میں صرف ایک ہے، آتینا ہم نے دی۔ ان آیہ مبارکہ میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے ابراہیم کو ہدایت دی اور اس سے پہلے لوگوں کو بھی ہدایت دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو انبیاء بھیجے ان سب کو ہدایت پر بھیجا، اور یہاں پر بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ہدایت دی اور اس سے پہلے، اور ہم تھے اس کو خوب جاننے والے۔ اور ظاہر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، خالق کائنات ہیں، اس نے جو بھی تخلیق کیا، جس طرح ماں اپنے بچے کی رگ رگ سے واقف ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ماں سے فرضی طور پر یہ ہے کہ 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، تو وہ کیسے نہیں جانتے ہوں گے، خوب جاننے والے تھے۔ جب اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا بتوں کے متعلق کیا ہیں یہ مورتیاں، کہ یہ سب کیا ہے جو کہ تم ان کے مجاور بن بیٹھے ہو، یعنی ان کو پوجنے والے، ان کی عبادت کرنے والے، ان کو اپنا خدا ماننے والے ہو۔ انہوں نے کہا ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو اس کی عبادت کرتے ہوئے، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیا ہیں، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ اور آج کا المیہ بھی یہی ہے کہ ہم بھی کوئی بھی غلط کام، غلط روش، غلط طرز زندگی، غلط رسوم و رواج، کچھ بھی جب ہم اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی سمجھانے والا اللہ کا نیک بندہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا تھا، اس کی عبادت کرتے ہوئے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اس دور میں بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا مل جاتا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی بات ماننی چاہیے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم اس نے کہا بلا شبہ یقیناً تھے تم اور تمہارے باپ دادا فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ قالوا انہوں نے کہا اجئتنا بالحق
کیا تو آیا ہے ہمارے پاس حق کے ساتھ؟ ام انت من اللاعبین، یا تو کھیل کرنے والوں میں سے؟ قال، اس نے کہا، بل ربکم رب السماوات، بلکہ تمہارا رب آسمان، رب ہے آسمانوں کا، رب السماوات والارض، اور زمین کا، الذی فطرہن وما انا، جس نے فطرہن پیدا کیا انہیں، وانا علی ذالکم، اور میں اس پر من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم ضرور بالضرور میں خفیہ تدبیر کروں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کی، بعد ان تولوا مدبرین، کہ تم سب چلے جاؤ گے سب پیٹھ پھیرنے والے، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، پھر اس نے کر دیا انہیں ٹکڑے ٹکڑے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ قالا، قول، اقوال مقولہ اور اقوال ضرری۔ آباؤکم، آباء و اجداد، آبائی علاقہ، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، ضلال دلالت و گمراہی، مبین بیان، دلیل بین مبینہ طور پر، بالحقی حق و باطل، حقیقت حق گوئی، من جانب من حیث القوم، اللاعبین لہو لہب، بلکہ، السماواتی کتب سماویہ، الارض ارض و سما قطع اراضی، ارض مقدس، علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم، الشاہدین شاہد شہید شہادت اور مشہود، اصنامکم صنم کدا، بعد از غزا چند دنوں کے بعد، مدبرین ادبار زمانہ اور دبر۔ عربک کے ورڈ دیکھیے، جئتا تو آیا ہے، فطر پیدا کیا، عقیدہ میں خفیہ تدبیر کروں گا، تولو تم چلے جاؤ گے، جعل کر دیا اس نے، جزازن ٹکڑے ٹکڑے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ یقیناً تھے تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں، کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں ہو۔ تو انہوں نے کہا، تو آیا ہے ہمارے پاس حق کے ساتھ، کہ تو ہمارے پاس حق اور سچی بات لے کر آیا ہے، یا تو کھیل کرنے والوں میں سے ہے، یا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ تصدیق چاہتے تھے کہ کیا واقعی ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، یا کوئی کھیل مذاق یا اس طرح کی بات وہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ بات جاننا چاہتے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات انہوں نے کی کہ کیا تو واقعی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا سچا نبی ہے، یا تو کوئی کھیل اور اس طرح کی بات مذاق کرنے والا ہے۔ اس نے کہا، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا جو رب ہے وہ آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، جس نے پیدا کیا انہیں اور میں ان پر گواہوں میں سے ہوں، یعنی جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، اور میں اس بات کی گواہی دینے والا ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان و زمین کو تخلیق کیا، اور اللہ کی قسم ضرور ضرور میں خفیہ تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کی، یعنی کہ میں چھپ کر کوئی نہ کوئی کارروائی ان کے متعلق کروں گا، اس کے بعد کہ تم چلے جاؤ گے پیٹ پھیر کر، یعنی جب تم کہیں گئے ہوئے ہوگے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ہم اس کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جس نے کر دیا انہیں ٹکڑے ٹکڑے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کب؟ کبیر اللہم، سوائے بڑے ان کے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف سب رجوع کریں۔ قالو، انہوں نے کہا، من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، فتى يذكرهم یقال، ایک نوجوان وہ ذکر کرتا رہتا تھا ان کا، یقالو کہا جاتا ہے، یقالو لہو ابراہیم، کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ، کبیرن کبیر، اکبر مکبر اور تکبر، الیہ مرسل الیہ، مکتوب الیہ اور داعی الی الخیر،
یرجعون رجوع، راجع رجت پسندی، قالو قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، فعلا فعل فاعل مفعول افعال، حاذا ہمیں لہٰذا رکا، لہٰذا حاذا من فضل ربی، بآلہتنا الہ العالمین، الوحیت لمن من جانب منعن من حیث القوم، الظالمین ظلم ظالم مظلوم، سمعنا سمع و بصر، اعلیٰ سماعت محفل سماع، یذکرو ذکر اذکار تذکرہ اور مذاکرہ، علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم۔ عربک کا ورڈس ہمارے پاس ان آیہ مبارکہ میں صرف ایک ہے، فتن، ایک نوجوان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے شانوں پر کندھوں پر کلہاڑا رکھ دیا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، وہ اس سے پوچھ سکیں کہ ہاں کیا ہوا تھا۔ اب جب وہ لوٹے تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ، کہ یہ کس نے کیا سارا؟ بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے، یعنی جس نے یہ کیا وہ بہت بڑا ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو، تو پھر انہوں نے آپس میں ڈسکشن کی کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو، وہ ذکر کرتا رہتا تھا ان کا کہ میں یہ کر دوں گا، ایسے ہو جائے گا، اور اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم، کہ اس کا نام ابراہیم ہے۔ اب آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔